اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20 تک کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسے صحیح بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ وَإِذَا جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں، لا تفسدو نہ فساد پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، قالو تو وہ کہتے ہیں انما نحن ہم تو صرف مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ یہ ہر دور کے انسان اور لوگوں کے لیے نازل ہوا۔ آج کی بات کی جائے، میری مراد آج جو اس پوری دنیا کو کنٹرول کیے ہوئے ہے اس وقت دنیاوی لحاظ سے، جنہوں نے زمین میں فساد برپا کر رکھا ہے پوری دنیا میں، ملک اسرائیل، امریکہ، ڈونلڈ ٹرمپ، جنہوں نے 70,000 معصوم بچوں کو غزہ میں شہید کر دیا، 1.5 لاکھ سے زیادہ مرد اور عورتوں کو شہید کیا، زمین میں فساد برپا کے، عراق دیکھ لیں، افغانستان دیکھ لیں، جہاں دیکھ لیں انہوں نے فساد مچایا ہوا ہے۔ لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین پہ فساد برپا نہ کرو تو آپ ان کے سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو قرآن ہمیشہ سے حق اور سچ رہا ہے اور حق اور سچ کی بات کرتا رہا ہے۔ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، جبکہ قرآن کہتا ہے الا سن رکھو، انہم بے شک وہ، ہم المفسدون وہی فسادی ہیں، وہی فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون اور لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ یعنی خبردار، حقیقت میں یہی لوگ فاسد ہیں، مفسد ہیں، سب کو پتہ ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف، امریکہ کے خلاف ہمارے مسلم ممالک، ہمارے علماء بھی بات کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا افضل ترین جہاد ہے، ظالم کے سامنے حق بات کہنا افضل ترین جہاد ہے۔ قرآن ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے، قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو پوری دنیا میں فساد برپا کر رہے ہیں اور جواب میں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اصل میں یہی فاسد ہیں۔ آگے کہا فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم انہیں، آمنو تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس جیسے ایمان لائے اور لوگ، قالو تو وہ کہتے ہیں، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء جیسے بے وقوف ایمان لائیں، الا انہم سن رکھو، ہم السفہاء وہی خود بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن وہ جانتے نہیں۔ یعنی جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اس طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں۔ خبردار، اللہ فرماتا ہے حقیقت میں یہ خود بے وقوف ہیں، مگر انہیں پتہ کوئی نہیں، یہ نہیں جانتے۔ یعنی جس طرح تمہاری قوم کے دوسرے لوگ سچائی اور خلوص کے ساتھ مسلمان ہوئے ہیں، اسی طرح تم بھی اگر اسلام قبول کرتے ہو تو ایمانداری کے ساتھ سچے دل سے قبول کرو، جبکہ وہ اپنے نزدیک ان لوگوں کو بے وقوف سمجھتے تھے جو سچائی کے ساتھ اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو تکلیفوں اور مشقتوں اور خطرات میں مبتلا کر رہے تھے۔ ان کی رائے میں یہ سراسر احمقانہ فعل تھا کہ محض حق اور راستی کی خاطر تمام ملک کی دشمنی مول لے لی جائے۔ ان کے خیال میں عقل مندی یہ تھی کہ آدمی حق اور باطل کی بحث میں نہ پڑے بلکہ ہر معاملے میں صرف اپنے مفاد کو دیکھے۔ یہ صرف بنی اسرائیل کی روش نہیں تھی، آج کے دور میں آج بھی دیکھ لیجئے جو حق اور سچ کی بات کرتا ہے، ظاہری سی بات ہے جب آپ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر آپ کی تیروں کا رخ آپ کی طرف ہوگا۔
تو ہمارے ماں باپ اس میں شامل ہیں، ہمارے علماء، ہمارے بڑے، وہ سمجھاتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، اپنا فائدہ دیکھو، سکون کی زندگی گزارو۔ لیکن حق اور سچ یہ درس دیا گیا اللہ کے رسول نے، حسین کا درس یہی ہے کہ ظالم کے سامنے ڈٹ جاؤ، جہاں پر اللہ کے قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، اللہ کے قوانین توڑے جا رہے ہوں، ایک مومن آرام سے سکون سے نہیں بیٹھ سکتا۔ اس میں جتنی طاقت جس حد تک ہے وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، یعنی وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ ملتے ہیں، الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالوا کہتے ہیں آمنا، یعنی ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا، لیکن جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں کے پاس، کافروں کے پاس، مشرکوں کے پاس، قالو، تو وہ کہتے ہیں انما معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان سے مذاق کر رہے ہیں۔ یعنی جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔ شیطان عربی زبان میں سرکش کو کہتے ہیں۔ انسان اور جن دونوں کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، اگرچہ قرآن میں یہ لفظ زیادہ تر شیاطین جن کے لیے آیا ہے، لیکن بعض مقامات پر شیطان صفت انسانوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور سیاق و سباق سے بآسانی معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں شیطان سے انسان مراد ہے اور کہاں جن۔ اس مقام پر شیاطین کا لفظ ان بڑے بڑے سرداروں کے لیے استعمال ہوا ہے جو اس وقت اسلام کی مخالفت میں آگے تھے۔ یعنی شیطان جنات بھی ہیں اور انسان بھی ہیں۔ یہ آج کے دور میں جو آج ایشو چلا ہے، میں اس حوالے سے بات کرتا چلوں تو یہ جو جیفری ایپسٹن کی فائل اوپن ہو رہی ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ اس نے ایک جزیرہ بنایا ہوا تھا جہاں وہ عیاشی کا اڈا تھا، جہاں پہ معصوم بچیوں کے ساتھ ریپ کیا جاتا تھا، صرف ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی جاتی تھی، ان کو مار کے قتل کر کے ان کا گوشت بھی کھایا جاتا تھا۔ یہ ہے وہ شیطان۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ انسانوں میں بھی شیطان ہے، انسانوں میں بھی شیطان لوگ۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ یستہزئ، مذاق کرے گا، یعنی ان کے ساتھ اللہ، انہوں نے تو اللہ کے ساتھ مذاق کیا نا، اللہ لوگوں کے ساتھ مذاق، اللہ کہتا ہے میں ان کے ساتھ مذاق بہم ویمدہم، اور ان کے ساتھ وہ ڈھیل دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، ان کی بغاوت میں اللہ ان کو ڈھیل دیے جا رہا ہے، یعمہون، یعنی وہ بھٹک رہے ہیں، یعنی وہ اندھے پیونے پھرتے ہیں، یعنی اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی رسی دراز کیے ہوئے ہے، اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ اللہ ان سے مذاق کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم عام الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی جو رسی ہے اس کو ڈھیل دے دیا۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، ہمیں تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، وہ گناہ پہ گناہ کیے چلے جاتے ہیں، وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں، وہ فساد پہ فساد برپا کیے چلے جاتے ہیں، اور اس میں مگن ہے، دن رات شیطانی قوتیں اور شیطانی اعمال کے اندر وہ پیش ہیں، اور اللہ ان کی رسی کو دراز کیے گئے، اور جب اللہ پکڑے گا تو پھر آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ بھٹک رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدون، اولئک، یہی لوگ، الذین، جنہوں نے، اشترا، خرید لی، ضلالت، گمراہی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید، کس کے بدلے؟ بالہدا، ہدایت کے بدلے، فما ربحت، پس کوئی فائدہ نہ دے گی، تجارتہم، ان کی تجارت، وما کانوا مہتدین، وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ یعنی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے، اللہ نے تو ہدایت دی تھی، اللہ نے سیدھا راستہ دکھایا، لیکن انہوں نے شیطان کے راستے کو چنا۔ تو یہ جو ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے، اور یہ ہرگز ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا،
فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون مثلهم ان کی مثال کمثلی جیسے مثال الذی اس شخص کی سی ہے استوقد نارا جس نے بھڑکائی آگ فلما اضاءت پھر جب روشن کر دیا ما حولہ ارد گرد کا ماحول ذہبا چھین لی اللہ نے بنورہم ان کی روشنی. یہ بہت پیاری مثال ہے. وَتَرَكَهُمْ اور انہیں چھوڑ دیا فی ظلمات اندھیروں میں لا یبصرون وہ دیکھتے نہیں. یعنی ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت چھین لیا، ان کی بینائی سلب کر لی اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا. اب اس مثال کو سمجھیے ذرا. مطلب یہ ہے کہ جب ایک اللہ کے بندے نے روشنی پھیلائی، اللہ کے انبیاء کی بات ہو رہی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، جس نے دین کی، اللہ کے نور کی، اللہ کے نظام کی روشنی پھیلائی اور حق کو باطل سے، صحیح کو غلط سے، راہ راست کو گمراہیوں سے الگ کر کے یعنی چھانٹ کر بالکل نمایاں کر دیا. تو جو لوگ دیدہ بینا رکھتے تھے، جو لوگ شعور رکھتے تھے، جو لوگ بصیرت رکھتے تھے، ان پر تو ساری حقیقتیں روشن ہو گئیں، مگر یہ جو منافق تھے، جو نفس پرستی میں اندھے ہو رہے تھے، ان کو اس روشنی میں کچھ نظر نہ آیا. وہ اپنی ڈھٹائی میں، وہ اپنی گمراہی میں بڑھتے چلے گئے تو اللہ نے ان سے نور بصارت سلب کر لیا. اس کے الفاظ سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ان کے تاریکی میں بھٹکنے کی ذمہ داری خود ان پر نہیں ہے، یعنی اللہ نے ان کو بھٹکا دیا. نہیں، اللہ نے تو پورا قرآن نازل کر دیا، اللہ نے تو 1,24,000 انبیاء نازل کر دیے ہدایت کے لیے، سمجھانے کے لیے. اللہ نور بصیرت اسی کا سلب کرتا ہے جو خود حق کا طالب نہیں ہوتا، خود ہدایت کے بجائے گمراہی کو اپنے لیے پسند کرتا ہے، خود صداقت کا روشن چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، خود بھٹکنا چاہتا ہے. جب انہوں نے نور حق سے منہ پھیر کر ظلمت باطل ہی میں بھٹکنا چاہا تو اللہ نے انہیں اسی کی توفیق عطا فرما دی اور ان کو بھٹکنے دیا. سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون یعنی وہ بہرے ہیں، بکمن وہ گنگے ہیں، امیون وہ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون پس وہ لوٹنے والے نہیں ہیں. یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، اب یہ پلٹیں گے نہیں. یعنی حق بات سننے کے لیے بہرے ہیں، حق گوئی کے لیے گنگے ہیں، حق بینی کے لیے اندھے ہیں. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. او کصیب یا جیسے ایک اور مثال اللہ بیان کرے جیسے بارش من السماء آسمان سے، فیہ اس میں ظلمات اندھیرے ہوں، ورعد وبرق اور گرج اور بجلی جب چمکتی ہے تو یجعلون وہ ٹھونس لیتے ہیں اصابعہم آذانہم اپنے کانوں میں انگلیاں، اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت کڑک کے سبب اور موت کے ڈر سے. واللہ اور اللہ محیط بالکافرین کافروں کو گھیرے ہوئے. یا پھر ان کی مثال یوں سمجھیے کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے. یہ بجلی کے کڑاکے سن کے اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں. اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے. یعنی یہ لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر وہ اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے اس غلط فہمی میں تو ڈال سکتے ہیں کہ ہلاکت سے بچ جائیں گے، مگر فی الواقع اس طرح وہ بچ نہیں سکتے کیونکہ اللہ اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ ان کو گھیرے ہوئے ہے. یکاد البرق ویقطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَقَالُوا شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یقاد قریب ہے، البرق بجلی، یقطف
اچکلے ابصارہم ان کی روشنی، ان کی نگاہیں، کلما جب بھی اضاء وہ چمکتی ہے، لہم مشوا فیہ تو اس میں وہ چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر، قاموا تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللہ اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ چھین لیتا، بِسَمْعِهِمْ ان کی سنوائی، ان کی سماعت، وَأَبْصَارِهِمْ اور ان کی آنکھیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا ان قریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی، جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل سلب کر لیتا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جو پہلی مثال ان منافقین کی تھی جو دل میں قطعی منکر تھے اور کسی غرض و مصلحت سے مسلمان بن گئے تھے، اور یہ جو دوسری مثال ہے یہ شک اور تذبذب اور ضعف ایمان میں مبتلا تھے، یعنی کچھ حق کے قائل بھی تھے مگر ایسی حق پرستی کے قائل نہ تھے کہ ان کی خاطر تکلیفوں اور مصیبتوں کو بھی برداشت کر جائیں۔ اس مثال میں بارش سے مراد اسلام ہے جو انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا۔ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک سے مراد وہ مشکلیں ہیں، وہ مصائب ہیں، وہ غزوات ہیں، وہ ہجوم اور سخت مجاہدے ہیں جو تحریک اسلامی کے مقابلے میں اہل جاہلیت کی شدید مزاحمت کے سبب پیش آتے۔ مثال کے آخری حصہ میں ان منافقین کی اس کیفیت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب معاملہ ذرا سا آسان ہوتا ہے، مسلمانوں پہ آسانی آتی ہے تو یہ خوشی خوشی چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر مشکلات کے بادل چھانے لگتے ہیں، یہ ایسے احکامات دیے جاتے ہیں جن سے ان کی خواہش نفس اور ان کے تعصبات جاہلیت پر ضرب پڑتی ہے تو یہ ٹھٹک جاتے ہیں، تو یہ رک جاتے ہیں، تو یہ ٹھہر جاتے ہیں۔ یعنی جس طرح پہلی قسم کے منافقین کا نور بصیرت اس نے بالکل سلب کر لیا، اسی طرح اللہ ان کو بھی حق کے لیے اندھا بہرا بنا سکتا تھا، مگر اللہ کا یہ قانون نہیں ہے کہ جو کسی حد تک دیکھنا اور سننا چاہتا ہو اسے اتنا بھی نہ دیکھنے اور سننے دے۔ جس قدر حق دیکھنے اور حق سننے کے لیے تیار تھے، اسی قدر سماعت اور بصارت اللہ نے ان کے پاس رہنے دی۔ یعنی ایک بات یاد رکھیے، ہدایت وہ واحد چیز ہے اللہ جو کسی کو بغیر مانگے نہیں دیتا، اور ہدایت ہی وہ واحد چیز ہے جو مانگے اللہ اس کو ضرور دیتا ہے، لیکن مانگنے کا شوق ہو اور یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ہدایت مانگتا ہو تو وہ ضرور ہدایت پر سیدھے راستے پر آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے اور اسلام اور قوانین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔